Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raziya Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक है हमारा सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 6, जिसमें हमारे पास आयात शामिल हैं 41 से लेकर 52 तक। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 41, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तर्जुमा, ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत ज़िक्र किया करो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब करते हुए उनको एक अहम हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, और वो ये है कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला को कसरत से याद किया करो। अल्लाह ताला को याद करना वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन अगर इस आयत का रब्त पिछली आयत या पिछले रुकू की आयत के साथ किया जाए तो इससे मुराद ये बनती है कि ऐसे मुश्किल हालात में जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाई जा रही है और मुसलमान भी वसवसों का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में और भी ज़रूरी हो जाता है कि मुसलमान उस वक्त में अल्लाह ताला को कसरत से याद करें, ताकि अल्लाह ताला उनके दिलों के वसवसों को दूर कर दे और कुफ़ार के मुकाबले में मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला का ज़िक्र इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है, और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐसे ही लोग हैं वो जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। ख़बरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। यानी ईमान वालों के दिल ऐसे हैं कि उनको अल्लाह ताला की याद की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके दिल अल्लाह ताला की याद से ही सुकून पाते हैं, अल्लाह ताला की याद से ही मुतमईन होते हैं। और इसके साथ जब इंसान मुश्किल का शिकार हो तो उसको चाहिए उस वक्त में भी वो अल्लाह ताला को कसरत से याद करे। ज़िक्र की कुछ अक़साम हो सकती हैं, अल्लाह को याद करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जिनमें पहला तरीका ये है कि अल्लाह ताला को दिल से याद करना, कि इंसानी दिल कभी भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना हो, वो हर दम अल्लाह ताला को याद करने वाला हो, उसकी दिल से अल्लाह का ज़िक्र निकलता हो। फिर ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र हो सकता है, जो कि कुरान मजीद की तिलावत तस्बीहात की सूरत में हो सकता है, अल्लाह के विर्द की सूरत में हो सकता है। फिर इसके साथ साथ अमली ज़िक्र भी होता है, यानी अपने अमल के ज़रिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, और वो है कि नमाज उसकी एक बेहतरीन शक्ल है। अपने नमाज के ज़रिए ज़बान और अपने तमाम जवारे के ज़रिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। बढ़ते हैं आयत नंबर 42 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। तर्जुमा, और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। इस आयत मुबारका का रब्त भी पिछली आयत के साथ है। जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल्लाह को कसरत से याद करो, तो साथ में अल्लाह ताला ने अगली ही आयत में ये फरमाया कि सुबह और शाम उसको याद करो, यानी सुबह से लेकर शाम तक उसको याद करो। तो ये वक्त नहीं बताया गया, बल्कि लामहदूद वक्त में अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, सुबह से लेकर शाम तक उसको याद किया जाए, ताकि इंसान के दिन का आगाज़ भी अल्लाह के नाम के साथ हो और तमाम दिन भी वो अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, और दिन के अख्ताम पर जब शाम हो जाए उस वक्त भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करे और उसकी तस्बीहात बयान करे। जैसा कि एक तस्बीह आपके सामने है, हदीस में इसके बारे में इरशाद होता है कि ये कलिमात ज़ुबान पर हल्के और मीज़ान में भारी हैं। वो कलमे क्या हैं? वो हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसके अलावा तीसरे कलमे का विर्द किया जा सकता है, और भी जो मसनून दुआएँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो पढ़ी जा सकती हैं। आयत नंबर 43 तिलावत करते हैं। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुमिनीना रहीमा। तर्जुमा, वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। इस आयत मुबारका का रब्त पिछली आयत के साथ है, जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र और उसकी तस्बीह बयान करने का हुक्म दिया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि अल्लाह ताला के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं, इसीलिए चाहिए कि हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करें। फिर इसके अलावा ये है कि जब अल्लाह ताला ने हम पर रहमत और शफ़क़त की तो हमें अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, और इसके साथ साथ जब हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं तो इतने ही ज़्यादा हम अल्लाह ताला की रहमत की मुस्तहिक हो जाते हैं। फिर न सिर्फ ये कि अल्लाह हम पर रहमत भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी हम पर रहमत भेजते हैं, और चूँकि अल्लाह ताला ने हमें गुमराही और जहालत के अंधेरों से निकालकर हमें हदायत की रोशनी में दाखिल किया है, हमें इस्लाम में दाखिल किया है, लिहाजा ये हमारा काम बनता है कि हम अल्लाह ताला का बकसरत ज़िक्र करें और उसका शुक्र अदा करें उस नेमत की बदौलत जो उसने हम पर की है। और यहाँ पर जो अंधेरे से निकाल कर रोशनी में दाखिल करना है वो है कि जहालत और गुमराही और कुफर से निकाल कर इस्लाम में दाखिल करना।
اسی آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یصلی علیکم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو صلاۃ کا لفظ ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے حق میں ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت اور شفقت، اور جب یہ فرشتوں کی طرف سے انسان کے حق میں ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے دعائے رحمت یا دعائے مغفرت۔ اور اسی طرح علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے بندوں کے درمیان ایسی ناموری عطا کرتے ہیں کہ انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ خلق خدا اس کی تعریف کرنے لگتی ہے اور فرشتے اس کی مدح و ثنا کے چرچے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی بدولت انسان کو یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 44 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اس آیت کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں تو انسان کو یہ انعام ملا کہ اس کو ہدایت کی روشنی عطا ہو گئی، اس جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو اس کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اخروی زندگی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ السلام علیکم کہتے ہوئے اس کا استقبال کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں، جس میں پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم کے ذریعے خود مومنین کا استقبال کریں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا ہے کہ ملائکہ ان کو سلام کریں گے، یعنی فرشتے مسلمانوں کو سلام پیش کریں گے۔ اس کے بارے میں آیت ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ تیسرا مفہوم، وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ آیت مبارکہ ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ کو تینوں مفہوم بتائے گئے۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 45 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا بیان ہے۔ 3 باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن یعنی گواہی دینے والے ہیں، ومبشرن اور خوشخبری سنانے والے ہیں، ونذیرن اور ڈرانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے تسکین فرمائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کے پروپیگنڈے کا جو طوفان ہے اس سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب اور رتبہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی الزام تراشی، کوئی بہتان و افتراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو خراب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں 3 صفات بیان کی گئی ہیں، 3 مقام و مناصب کا ذکر ہے، اور اگلی آیت میں 2 کا ذکر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 46 ہے، تلاوت کرتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ترجمہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن۔ اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے جس میں 3 باتوں کا بیان کیا گیا، اور اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات یا 2 ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی اس میں ہے داعیاً الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، اور دوسری ہے سراجا منیرا یعنی روشن چراغ، چمکتا ہوا نور کا چراغ۔ اور اس سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین کی طرف بلاتے ہیں اور جو کہ دین حق ہے، اسلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس روشن چراغ کی مانند ہے جس سے ہدایت کا نور پھوٹتا ہے۔ آیت نمبر 47 ہے، تلاوت کرتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنین سے ایک طرح کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں اور مومنین کے درجات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین کو ایک خوشخبری سنا رہے ہیں
کہ ایسے مومنین جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بڑا فضل ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، اور آخرت میں پھر ان کو اور بھی زیادہ فضل اور کرم سے نوازا جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب، ذمہ داریوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا ذکر کیا گیا، تو اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین کو ایک خوشخبری سنائی گئی۔ آیت نمبر 48 کی طرف بڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کی تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت فرمائی جا رہی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی پہلی آیت میں بھی اسی طرح کی ہدایت فرمائی گئی کہ کفار اور منافقین کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے، اور جو وہ اپنے باتوں کے ذریعے یا اپنی حرکتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے کافی ہے۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 49 کی طرف بڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ ترجمہ، مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں مومنین کو خطاب کرتے ہوئے ان کی معاشرتی خاندانی یعنی خانے کی زندگی کے حوالے سے کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عدت کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عدت کے بہت سے مسائل ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو بغیر چھوئے طلاق دے دے تو اس عورت پر عدت گزارنا نہیں بنتا۔ مرد اس عورت کو عدت گزارنے پر مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ وہ عورت آزاد ہے اور کسی بھی وقت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے رخصت کیا جائے اور کچھ متاع دے دی جائے، جو کہ عربوں کے رواج کے مطابق ایک کپڑوں کا جوڑا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو نصف مہر بھی دینا ہوتا ہے۔ پھر عدت کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ صورتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور اسی طرح مطلقہ مدخولہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اور مطلقہ غیر مدخولہ عورت جو ہے یعنی جس کے شوہر نے اس کو ہاتھ نہ لگایا ہو، ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، تو ایسی عورت کی عدت نہیں بنتی، بلکہ وہ کسی بھی وقت طلاق کے بعد کسی بھی شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس میں شوہر کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے بغیر عیب لگائے، بغیر الزام تراشی کیے، کپڑوں کا جوڑا دے کر اچھے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کرے۔ آیت نمبر 50 کی طرف بڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لك من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
बच्चों, इस आयत मुबारका का मफ़हूम कुछ ये है कि इस आयत मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास और ख़ास कुछ बातों में इस्तिस्ना दिया जा रहा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की इजाज़त के हवाले से कुछ बातों का इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह की ख़वातीन के साथ निकाह कर सकते हैं, कौन सा निकाह उनके लिए हलाल करार दिया गया है। वो चंद बातें ये हैं। पहली बात उसमें ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो बीवियाँ उनकी मौजूद हैं, 5 बीवियाँ थी उस वक्त, वो सब की सब हलाल हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लौंडियाँ और बांदियाँ भी हलाल हैं। तीसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद, फुफोजाद, खालाजाद, मामूजाद, वो कज़नें जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आई हैं इस्लाम की खातिर, वो भी हलाल हैं। और ऐसी मोमिन औरत जो बग़ैर महर लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के निकाह में आना चाहें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कबूल हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा निकाह जायज़ है। ये वो चंद बातें हैं जिनका इस्तिस्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़राहम किया गया है। इस आयत मुबारका का पस मंज़र ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब से 5वां निकाह था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हज़रत सऊदा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा और हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना थी, जबकि मोमिनीन के लिए 4 शादियाँ एक वक्त में जायज़ थीं। इस पर लोग बातें बनाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मोमिनीन के लिए 4 निकाह की रुख्सत दी और ख़ुद 5वां निकाह कर लिया। तो उस पर यह आयत मुबारका वजाहत के लिए नाजिल हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों, आम मुसलमानों के लिए की तरह नहीं है। मुसलमानों के लिए दीगर अहकाम दिए गए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों में इस्तिस्ना दिया गया है। अगर बाकी मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त दी जा सकती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4 से ज़ायद की भी इजाज़त दे सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई तंगी ना रहे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इस्तिस्ना दे दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह की आसानी दे दी गई, एक तरह की राहत और सुकून फराहम कर दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन ख़वातीन के साथ निकाह करने में रुख्सत है। फिर इसके अलावा ताअद्दुद अज़वाज कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको हलाल करार दिया। आम मुसलमानों के लिए 4 और अंबिया ज़ायद शादियाँ कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से वही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला की हुक्म के ऐन मुताबिक किया। तमाम निकाह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किए थे। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते, बल्कि जो कुछ वो कहते और करते हैं वो वही इलाही होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी निकाह किए, एक तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से था, हुक्म के साथ था, और दूसरे उसके पीछे बहुत सारी हिकमतें थी, बहुत सारे मकासद थे। पहला मकसद उसमें था दोस्ताना मरासिम की मजबूती, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बेटियों के साथ निकाह किया। और इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी 2 बेटियां दी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 1 बेटी दी। फिर इसके अलावा दीन की तबलीग व इशाअत में भी इसका बहुत किरदार रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मुख्तलिफ़ कबाइल की औरतों से जब शादी की तो उन कबाइल में भी इस्लाम दाखिल हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं और यतीमों को सहारा देने के लिए भी उनसे शादियाँ की, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात बेवा या मुतल्लक़ा थीं। और इसी तरह उम्मत की तालीम व तरबियत भी मुराद थी कि एक तो ख़वातीन के अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह से बयान नहीं कर सकते थे जिस तरह से अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ पूछ कर बयान करती रहीं। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने उम्मत की जो माएँ हैं उनको तालीम दी, उम्मत की जो ख़वातीन हैं उनको तालीम दी, और जो दीगर बहुत सारे मसाइल थे और बहुत सारी अहादीस ख़ानदानी मामलात के हवाले से उसकी तरबियत भी की गई। बहुत सी अहादीस उसके हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ अज़वाज मुतहरात से मरवी हैं। फिर जाहिलाना रसूम का ख़ात्मा ऐसे किया गया कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाकर जो तबनीयत की एक रस्म थी कि लेपालक बच्चों की मुतल्लका या बेवा से शादी नहीं की जा सकती थी, उसका ख़ात्मा फरमाया। फिर इसी तरह अदावतों का ख़ात्मा किया, ऐसे कि हज़रत उम्मे सलमा से शादी की जो कि अबू जहल और खालिद बिन वलीद के ख़ानदान से थी। इससे उनकी भी जो दुश्मनी थी वो मांद पड़ती गई।
پھر حضرت حبیبہ سے نکاح کیا جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو ابو سفیان بھی کبھی پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ نہ کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت جویریہ اور حضرت ریحانہ یہود قبائل سے تھیں، اور اس طرح سے قبول اسلام کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ تو اس طرح یہودیوں میں بھی یہ بات پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پاک نبی ہیں، اور جس دین کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہ سچا دین ہے۔ تو یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ ترجمہ، اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اس سے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں میں استثناء دیا جا رہا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرضی اور مشیت پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، جس کو چاہے الگ کر دیں، جس کو چاہیں الگ کیا ہوا ہے تو اس کو اپنے پاس واپس لے آئیں۔ عام مسلمانوں کے لیے تمام بیویوں میں انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ رہنا فرض قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس آیت مبارکہ کی روح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے درمیان برابری کے بارے میں اختیار اور رخصت دی گئی ہے۔ یہ رخصت بیجا نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاندانی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہوتا، اس میں بھی انصاف کا بوجھ ڈال دیا جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی یکسوئی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اتنی اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک بہت اچھے طریقے سے، جو کہ ایک مثالی عمل ہے، تمام ازواج مطہرات کے درمیان ایسا زبردست انصاف اور برابری کا سلوک اپنایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، اور کہاں ایک مرد 2 بیویوں کے درمیان بھی انصاف نہیں کر پاتا۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے آخری حصے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو بات بھی اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو تو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ ازواج مطہرات کو آپ جو کچھ دیں وہ اس پر خوش اور راضی رہیں۔ تو ازواج مطہرات کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زوج ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں، وہ ان کے گھر میں رہتی ہیں، اور انہوں نے پہلے ہی اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو پسند فرمایا تھا، لہٰذا ان کے دل میں بھی اس فیصلے کے بارے میں کوئی غلط گمانی یا بدگمانی پیدا نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 52 کی طرف بڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں یا نکاح کر لیے وہ کافی ہیں، اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نکاح کریں یا کسی زوجہ مطہرہ کو طلاق دے دیں۔ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممنوع ہے۔ ہاں، باندیوں کے بارے میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ جتنی مرضی باندیاں آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں 2 ارشاد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جو احکام فرما دیے گئے ان کی بابت فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے علاوہ مزید کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودہ بیویوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ مزید کر سکتے ہیں، البتہ لونڈیوں کے حوالے سے حکم برقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نہ کسی بیوی کو چھوڑا اور نہ کوئی اور نکاح کیا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے دنیا اور اس کی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو اختیار کیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دیں اور ان کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں۔ تو بچوں، یہ تھا رکوع نمبر 6 جس کی آیات کا ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔
اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.